مجاہدہ کرے، نفس کے خلاف کرے. کبھی بھی نفس نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو نہیں چاہتا، گرمی کے موسم میں روزے کو نفس نہیں چاہتا. تو انسان اس نفس پر ارے چلا کر ان خواہشات کو توڑے، اس کا مقابلہ کرے، تو مجاہدہ کی برکت سے، مخالفت نفس کی برکت سے دوام عمل کا جذبہ بن جاتا ہے. اور پھر ایسا جذبہ بنتا ہے، اگر کوئی شخص ایسے شخص کو جو نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے کرتے اپنے اندر دوام عمل کی صفت پیدا کر چکا ہے، اس شخص کو اگر کوئی شخص کہہ دے آج عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ ادا کرو، ہم آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے، آپ نماز چھوڑ دیں 1,00,000 روپیہ چھوڑ دیں گے، تو اگر اس کو چسکا پڑ چکا ہے مجاہدہ نفس کی برکت سے، دوام عمل حاصل ہو چکا ہے، اور اس درجہ حاصل ہوا جس کو آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اس درجہ دوام عمل حاصل ہو چکا، تو لاکھ کو لاکھ مارے گا، کبھی بھی نماز چھوڑنے کا قصداً سوچے گا نہیں. چھوڑنا تو درکنار، کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ میں قصداً نماز کو چھوڑوں. جان تو دے دے گا لیکن نماز کو نہیں چھوڑے. یہ دوام کا جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب انسان نفس پر ارے چلائے گا، مخالفت نفس کرے گا اور بار بار کرے گا. نفس کی اور شیطان کی بار بار مخالفت کی برکت سے دوام عمل کا جذبہ بن جاتا ہے، استقامت کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. اور استقامت ایک ایسی دولت ہے، دوام عمل ایک ایسا تحفہ ہے، ایسا ہدیہ ہے اللہ تعالیٰ کا، ایسا فضل ہے جس کے بارے میں اولیاء امت فرماتے ہیں الاستقامت فوق الف کرم. کسی عمل پر دوام اختیار کرنا اور استقامت کے ساتھ کسی نیکی کو کرنا، یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. انسان اپنی کرامت دکھائے، ہوا میں اڑتا ہوا ہے، سمندر پر اس طرح چلتا ہے جیسے پت ڈنڈی پر چلتا ہے انسان، تو یہ کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، جس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اس کا کیا کمال ہے. لیکن دوام کے ساتھ عمل کرنا، استقامت کے ساتھ عمل کرنا، روزانہ تہجد وقت پر ادا کرنا، اشراق وقت پر ادا کرنا، اوابین پر دوام کرنا، روزانہ کا اس کو معمول بنانا. جن اوراد کا معمول بنا لیا ہے ان کو ہمیشہ کرنا، دوام کے ساتھ کرنا، استقامت کے ساتھ کرنا، یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. تو اصل میں اپنے اندر جو چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم نفس کا مجاہدہ کریں، نفس کی مخالفت کریں، تاکہ اس مخالفت کے نتیجے میں ہمارے اندر استقامت کی صفت پیدا ہو، دوام عمل کا جذبہ بیدار ہو جائے. ہم سب اپنے گریباں میں جھانکیں، اپنے حالات میں غور کریں. کبھی جذبہ ہوتا ہے نیکی کرنے کا، کبھی ایسے سست پڑ جاتے ہیں فرض نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. کبھی نیکی کرنے کے لیے قاسم نانوتوی، حسین احمد مدنی، اشرف علی تھانوی بن جاتے ہیں، اور کبھی شیطان بھی ہماری حالت کو دیکھ کر شرماتا ہے. اور یزید کو پتہ چل جائے وہ بھی کہتا ہے میں شکر ہے یزید ہوں، یہ خبیث نہیں ہوں. یہ داماں دود جو طبیعت رہتی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم نے نفس کی مخالفت نہیں کی اور اپنے اندر دوام عمل کا جذبہ بیدار نہیں کیا، اور اس کی ضرورت. مدینہ منورہ میں تھے، یہاں مظفر گڑھ کا ایک نوجوان بچہ کمائی کرنے کی نیت سے وہاں پہنچا ہوا تھا، مزدوری کر رہا تھا. ابھی بیچارے کو داڑھی آ رہی تھی بس حالات کی وجہ سے وہاں، لیکن اس کا ذہن ایسا عجیب بنا ہوا تھا
ہمارے میں سے ایک عالم تھے، ان کو ماشاءاللہ نصیحت کرنے کا بڑا حیضہ تھا، جو بھی سامنے آتا اس کو کوئی نہ کوئی نصیحت کرتا۔ ہم ٹیکسی پر بھی بیٹھتے تو بیٹھتے ہی وہ کہتے بیٹے اللہ کے پاک مکہ میں رہ کر، حضور کے پاک شہر مدینے میں رہ کر داڑھی کٹواتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں سوچتا کہیں ٹیکسی سے اتار ہی نہ دیں۔ خیر وہ نصیحت بیچارے شروع کرتے تو اس نوجوان کو بھی انہوں نے کوئی نصیحت کا کلمہ کہا تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا۔ اس نے کہا حضرت آپ مجھے کیا نصیحت کریں گے؟ میں نے تو یہ ٹھان رکھا ہے جب بھی کسی نیکی کرنے کا کوئی وقت آتا ہے یا کسی گناہ کا تقاضا ہوتا ہے، جملے اس کے اپنے تھے، میں مفہوم ادا کر رہا ہوں، تو فوراً میرے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب رحمان اور شیطان کا مقابلہ ہو گیا، اب میں نے یا رحمان کو غالب کرنا ہے یا شیطان کو۔ آپ مجھے بتائیں کیا میں رحمان کے مقابلے میں شیطان کو غالب کروں گا؟ میں پھر مسلمان رہ جاؤں گا؟ اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ جب بھی طبیعت میں کسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو، انسان فوراً سوچ لے، ہانپ لے کہ اب رحمان کیا کہہ رہا ہے اس گناہ کو نہ کرو، اور شیطان زور لگا رہا ہے، اس کی ہوا خارج ہو رہی ہے کہ اس کو کر لو، وہ منافع بتائے گا، اور رحمان کی طرف سے فوراً مزار سامنے آئیں گے، نقصانات، اس گناہ کرنے سے یہ نقصان، یہ نقصان، بد نظری تو کرے گا تیری آنکھ کی نورانیت ختم ہو جائے گی، حیا والوں میں بے حیا شمار ہوگا، اور جو حیا والے ہیں اللہ نے اعمال کا نور ان کو عطا کیا، تیری آنکھ کو دیکھ کر ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس آنکھ نے زنا کیا ہوا، با حیا لوگوں میں بے حیا شمار ہوگا، تیری آنکھ زانی بن جائے گی، اور تو اللہ کی دربار میں جب پہنچے گا تو اللہ تجھے کہے گا ارے بے حیا، یہ آنکھ میں نے تجھے اپنے غیر پر ڈالنے کے لیے دی تھی یا اپنے جائز کاموں میں جن مصارف میں اس کو استعمال کرنا جائز تھا ان مقاصد کے لیے دی تھی۔ جب اللہ بے حیا کہے گا تو اللہ کے سارے بندے کہیں گے بے حیا بے حیا بے حیا، تو یہ مضمون فوراً ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا۔ جب نفس کا تقاضا ہوگا کہ میں اس چھوکری کو دیکھوں، اس چھوکرے کو دیکھوں، آنکھ کو لذت پہنچاؤں، شیطان زور لگائے گا دیکھ لو، بلکہ زور کیا لگائے گا اگر یہ منطق پڑھا ہوا ہے یا پڑھ رہا ہے، تحقیق المنطق کے سبرے کبرے پڑھ لیے، ایسا ہوجی میں پہنچ گیا، مرکات میں پہنچ گیا، تو وہ ماشاءاللہ شکل اول بنا کر پیش کرے گا، کیا کہے گا؟ بے شک یہ عقیدہ تیرا صحیح ہے کہ گناہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے، یہ تیرا عقیدہ صحیح ہے، لیکن کیا یہ تیرا عقیدہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر تیرا عقیدہ نہیں؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو کہہ دو میں غفور الرحیم ہوں۔ بے شک یہ گناہ ہے، تو اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہو جائے گا، لیکن اللہ گناہ گار کو کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے رسول کو مکلف کر رہا ہے، میرے اس گناہ گار بندے کو کہہ دو میں غفور الرحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ اگر گناہ کرنے کے بعد تو توبہ نہیں کرے گا، پھر تو اللہ کے غضب کو تو نے دعوت دے دی، لیکن تو فیصلہ کر لے گناہ سے فارغ ہوتے ہی فوراً میں توبہ کر لوں گا۔ اور توبہ کے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے؟ انہوں نے رسول کے ذریعے سے ہمیں بتلا دیا، التائب حبیب اللہ، گناہ سے توبہ کرنے والا میرا دوست بن جاتا ہے۔ کیا تجھے اللہ کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے؟ اب کیسی ماشاءاللہ سغرے کبرے مل رہے ہیں، منطق پڑا ہوا ہے تو یہ سغرے کبرے ملاتا ہوا آخر گناہت کرا لے گا۔ اب کہے گا دیکھو
ایک دفعہ تو گناہ کر دیا، کیا اللہ کی رحمت کو اتنا ہی سمجھا تو نے؟ ایک دفعہ گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کروں گا پھر تو اللہ معاف کر دے گا، اگر بار بار کروں گا پھر اللہ کی رحمت میں طاقت نہیں ہے معاف کرنے کی؟ ذرا مزید کر لے اور کرتا جا، زندگی تیری بڑی لمبی ہے، پھر ایک دن نہیں 2 دن نہیں، یہ 10 سال قسمت سے ملے ہوئے ہیں، اس میں موقع بھی ہے، لہذا اس ماحول میں تو گناہ ہی کرتا رہے۔ 5 مئی کو سچی توبہ کر لینا جب ختم بخاری، باقی سارا فارسی سے لے کر دورہ حدیث تک بخاری شریف کے آخری سبق تک یہ گناہ کرتا رہے، پھر توبہ کر لینا اور توبہ کی برکت سے حبیب اللہ بھی بن جائے گا اور ایسا ہو جائے گا کم اللہ سنبھالا، جیسا کہ تیرے نام عمل میں گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو اللہ کا مقبول اور محبوب بننا نہیں چاہتا۔ پھر اگر یہ تجھے تصور ہے ایک بار توبہ کرنے کے بعد پھر توڑ دی، پھر کی، پھر توڑ دی، پھر کی، پھر توڑ دی، تو یہ تو بڑی بے حیائی ہے۔ اللہ کہے گا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، کہے گا کیا حضور نے یہ بات تجھے نہیں بتلائی؟ اگر ایک دن میں کوئی شخص 70 مرتبہ بھی ایک گناہ کر لے پھر اس کے بعد مجھ سے توبہ کرنا چاہے تو بھی میں توبہ قبول کر لوں گا، پھر تو کیوں گھبراتا ہے؟ کرتا رہے شاباش۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیات کو سامنے لا کر ان کو صغرے کبرے ملا کر گناہ پر آمادہ کرے گا اور پھر توبہ کے قریب نہیں آنے دے گا، کہے گا فی الحال توبہ کا عمل ذرا مؤخر کر دے، ہو سکتا ہے اس توبہ کے بعد پھر توبہ ٹوٹ جائے، آخر میں توبہ کر لے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم، بڑا مہربان۔ تو اس طرح کے دھوکے باز شیطان کے ساتھ واسطہ ہے، تو جب بھی طبیعت میں کسی بھی گناہ کی خواہش پیدا ہو، بد نظری ہے اور کوئی گناہ ہے، کسی نے کرتا لٹکا کے رکھا ہے غسل خانے میں، جیب اتفاق سے باہر ہو گئی اور نوٹ سرخ نظر آ رہا ہے، تقاضا طبیعت میں پیدا ہو گیا 2 انگل ڈال کر نکال لو، اس وقت بھی رحمان کے مقابلے میں شیطان آ جائے گا، شیطان کے مقابلے میں رحمان کہے گا دیکھو یہ تو 100 روپیہ ہے، اگر 3 پیسے بھی ہوتے تو 700 نمازیں تیری برباد ہو جائیں گی۔ شیطان کہے گا 100 کیا، اگر 1000 کا نوٹ ہوتا تو بھی کیا بات ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو حقوق العباد کا فیصلہ یوں بھی کرے گا، ان کو اپنی طرف سے دے کر ان کو بھی جنت میں بھیجے گا، تجھے بھی جنت میں بھیجے گا، اٹھا لے۔ تو جب بھی کسی گناہ کا تقاضا طبیعت میں پیدا ہو اس وقت انسان ٹھان دے۔ ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے حوالے سے جب گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو فوراً انسان ٹھان لے یا ایمان کو بچانا ہے یا ایمان کو رخصت کرنا ہے، یا اس بچے کی طرح بھانپ لے، فیصلہ کر لے کہ اب رحمان ہے اور ادھر مقابلے میں شیطان ہے، کیا میں رحمان کو عزت دے دوں، اس کو غلبہ دوں یا شیطان کو غلبہ دوں، رحمان کی مانوں یا شیطان کی مانوں؟ یہی وقت ہے، اگر اس وقت کو ضائع کر دیا تو پھر ضائع کرتا رہے گا حتیٰ کہ وہ وقت آ جائے گا کہ شیطان کہے گا اللہ تعالیٰ تو کفر کو بھی معاف کرنے والا ہے، لہذا کفر کر لے، اور جب کفر کر لے گا تو کہے گا انی بری، اب میں بری ہوں، میں جا رہا ہوں، اور یہ اسی حالت میں مر جائے گا، کفر کی حالت میں۔ مجاہدہ کرنے کا جذبہ اگر اپنے اندر پیدا کر لے، فیصلہ کر لے، جب بھی کسی گناہ کی خواہش ہوگی میں نفس کا مقابلہ کروں گا، میں شیطان کا مقابلہ کروں گا، نہیں مانوں گا اس خبیث کی۔ اگر مجاہدے کا ذوق بنا دے تو مجاہدے کے ذوق کی برکت سے پھر عمل میں دوام بھی آتا ہے، استقامت بھی آتا ہے، پھر ولایت بھی حاصل ہوتی ہے، پھر یہ استقامت جو فوق الف کرامت ہے یہ دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے، پھر انسان فرشتوں سے بالا بن جاتا ہے۔ تو ضرورت ہے اپنے اندر مجاہدہ پیدا کرنے کی،
مجاہدے کا ذوق، والذین جاہدوا فینا، جو انسان مجاہدہ کرتا ہے ہمارے بارے میں، کوشش کرتا ہے ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے، نفس کا مقابلہ کرتا ہے، تو ہم پھر اس کے لیے اپنے قریب لانے کے راستے کھول دیتے ہیں، اور اتنی راستے اس کے لیے اپنے قریب لانے کے پیدا کرتے ہیں جتنا انسان کے سانس ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی راستے بنا دیتے ہیں، اس راستے سے آ جاؤ، اس سے آ جاؤ، اس سے آ جاؤ، یہ اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ مجاہدے کی بڑی ضرورت ہے، یہ ذوق بنا لینا چاہیے، کبھی عمل کرنا کبھی نہ کرنا، جب بھی طبیعت چاہے کر لینا، چاہے نہ کرنا، دل چاہے پڑھ لینا، نہ چاہے سو جانا۔ ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہی کامیاب ہوگا جب فیصلہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے، کرنے میں اگر نفس آڑے آ جائے تو اس خبیث کا مقابلہ کرو۔ کسی اللہ والے نے کہا نا، کتنی ہی مشکلات ہوں، یہ ظاہر ہے جس وقت تقاضا شدید ہوتا ہے کسی بھی گناہ کا، اس وقت گناہ سے بچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس مشکل کو حل کرنا ہے۔ کیا حل ہے؟ کتنی ہی مشکلات ہوں، پرواہ نہ چاہیے، اقدام راہ حق میں دلیر آنا چاہیے۔ انسان پہلوان بن کر اس نفس پر راہ چلانا شروع کر دے، اگر کہ اچھا اٹھتا ہوں، پڑھتا ہوں، چلو آج سوتا ہوں کل پڑھوں گا، یہ اقدام دلیرانہ نہیں ہے، بزدلانہ اقدام ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہے۔ کتنی ہی مشکلات ہوں، پرواہ نہ چاہیے، اقدام راہ حق میں دلیرانہ چاہیے۔ اس نظر سے جانچ کر تو یہ فیصلہ، اس وقت چھوکری آ رہی ہے نا، تو اس نظر سے جانچ کر تو یہ فیصلہ کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہ چاہیے، دیکھنا چاہیے یا نہ دیکھنا چاہیے۔ شیطان کیا کہے گا؟ دیکھنا چاہیے، بھی خدا کا عذاب آئے گا، کہے گا نہیں، عذاب کیوں آئے گا؟ عذاب تو تب آئے گا جب تو بغیر توبہ کے مرے، اور تیرے سامنے تو توبہ کی ڈبیا تیری جیب میں موجود ہے، فارغ ہوتے ہی فوراً کہہ دینا استغفر اللہ، بس تیرا گناہ تو مٹ گیا، بلکہ دیکھتا بھی رہے اور کہتا رہے استغفر اللہ۔ ہاں، گناہ بھی کرتا رہے اور لا حول ولا قوت بھی پڑھتا رہے۔ آج ہماری توبہ اور استغفار بھی اسی طرح کا ہے نا، گناہ بھی چل رہا ہے، توبہ بھی چل رہی ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا نا اس کیفیت کو، صبح برکف، ہاتھ میں تسبیح 100 دانے والی یا 33 دانے والی یا 500 دانے والی، صبح برکف، توبہ بر لب، زبان پر توبہ کی الفاظ، صبح درکف توبہ بر لب، دل پر سے ذوق گناہ، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر توبہ کے الفاظ ہیں، لیکن دل میں پروگرام تیرا غازی خان کا بنا رکھا ہے۔ صبح درکف توبہ بر لب، دل پر سے ذوق گناہ، معصیت را خندہ میں آیت زِ استغفار ما، اس استغفار اور توبہ پر معصیت کو بھی ہنسی آ جاتی ہے۔ نالائق گناہ بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے توبہ توبہ توبہ، ایسا بے حیا دور آ گیا، دیکھو دیکھو، اور خود بھی دیکھ رہا ہے، دوسروں کو بھی دعوت دے رہا ہے، دیکھو دیکھو بے پرد پھر رہی۔ تو یہ توبہ نہیں، توبہ دل کی ندامت کا نام ہے، فوراً توبہ کر لیں، لیکن توبہ کا نمبر آنے ہی نہ دے، جب تقاضا پیدا ہو اسی وقت ہی سمجھ جائے یہ وقت ہے میں نے گناہ سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانا ہے یا ایمان کو رخصت کرنا۔ یہ مجاہدے کا ذوق ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا ہے۔ اگر یہ ذوق پیدا ہو جائے، مجھے یاد آتا ہے ایک صاحب نے، بلکہ اگر نہ ہو میں نے خود ہی
ایک شیخ کو خط لکھا تھا، انہوں نے ایک کتاب کو پڑھنے کا حکم دیا تھا، تبلیغ دین، اس میں جو برے اخلاق ہیں ان کو پڑھو اور پھر اس کے بعد خط لکھو، اصلاحی خط میں نے لکھا۔ اس کو پڑھنے کے بعد آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ امام غزالی کی کتاب ہے تبلیغ دین، اس میں جو اخلاق مذمومہ ہیں ان کے پڑھنے کے بعد آدمی ہدایت اور اصلاح سے اور جنت سے بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میرے بس میں نہیں ہے صحیح طور پر شریعت کے راہ پر چلنا اور جنت حاصل کرنا۔ میں نے اتنا بڑا ورق تلاش کیا اور اس کی دونوں صفحے بھر دیے۔ میں نے کہا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ بڑی مشکل شریعت ہے۔ وہاں بڑے بڑے عجیب عجیب مجاہدے لکھے ہوئے تھے، 3 دن کے بعد ایک روٹی کھائے اور سونا اتنا ہو، قلت طعام، قلت کلام، قلت اختلاط مات انام، کئی مجاہدے وہاں لکھے ہوئے ہیں۔ انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ میں نے مایوسی کا خط لکھا اپنے شیخ کو، جس کو شیخ ابھی بنانا چاہتا تھا۔ تو انہوں نے آخر میں ایک چھوٹا سا شعر لکھا۔ اسی شعر میں اس وقت تو طبیعت میں بڑا انقلاب پیدا کیا، پھر ماشاء اللہ ماحول کی وجہ سے پھر اسی طرح ہو گئے۔ شعر انہوں نے جواب میں لکھا، مایوسی کا جواب دیا، فرمایا مشکلیں عاشق کو ہیں بس قبل از دیوانگی، ابھی تم اللہ کو محبوب بنا کر اس کے دیوانہ نہیں بنے، جب اس کے دیوانہ بن جاؤ گے۔ مشکلیں عاشق کو ہیں بس قبل از دیوانگی، چند دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر سرور ہے۔ ذرا چند دن مشقت اٹھا لو، مجاہدہ کر لو، پھر دیکھو اس راستے پر چلنا آسان ہے یا مشکل ہے۔ مشکلیں عاشق کو ہیں، اگر کوئی کسی کا عاشق ہو جائے، مجنوں عاشق ہو گیا تھا نا لیلا کا، تو اس کا کیا حال ہوتا؟ کتا جو لیلا کی گلی سے گزر رہا تھا اس کو چمٹ گیا اور اس کو بوسہ دینے لگا کہ تیری نسبت لیلا کی گلی سے قائم ہو گئی۔ کتے کو بوسہ دے رہا، دیواروں کو بوسہ دے رہا ہے کہ ان دیواروں سے لیلا گزرتی ہے۔ خیر اس خبیث کا کیا نام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے۔ مکہ سے مدینہ کو جاتے ہوئے جب انسان سفر کرتا ہے 5-4 گھنٹے لگتے ہیں، بڑی تیز رفتار بسیں ہیں، بہت روڈ ہے، لیکن کچھ حصہ رات کا گزرتا ہے، کچھ دن کا گزرتا ہے۔ عام طور پر ایسے پتھر ہیں سیاہ کالے جہاں درختوں کا نام و نشان نہیں، سہ کا نام و نشان نہیں، تو جہاں تک تصور آنے لگتا ہے آقا کی ہجرت کا۔ ایک صدیق تھا، ایک نبی تھا، انہی پہاڑوں میں گھومتے پھرتے ہوں گے۔ پہاڑ کے بعد پھر پہاڑ آ جاتا ہے، پھر پہاڑ کو عبور کر کے راستہ تلاش کرتے ہوں گے، پھر کہیں سے راستہ، کتنی مشکلات اٹھائی ہوں گی۔ پھر مسجد نبوی میں انسان پہنچتا ہے تو فضا کو تصور آتا ہے یہی ہے نا، اسی فضا میں حضور کا جسم یہاں سے چلا ہوگا، یہاں گیا ہوگا، یہاں نماز پڑھی ہوگی، یہاں کھڑا ہوگا، اسی فضا میں ہمیں چلنا نصیب ہو رہا ہے، تو ایک عجیب کیف طاری ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت میں تو پھر مشکلات کو برداشت کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ از محبت تلخہ شیریں شود، محبت کی وجہ سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی ہیں۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کوئی شخص کسی کنجری کا عاشق بھی ہو جائے اور وہ بدکار کنجری بدماش اگر اس عاشق کو، اگر یہ واقعتاً عاشق اس کا ہو چکا ہے، وہ کہے کپڑے اتار کر بازار میں 7 چکر لگاؤ، تو یہ نہیں پوچھے گا کہ اس میں حکمت کیا ہے، یہ آپ کیوں حکم دے رہی ہیں، فوراً اتار کر کے الف پا نکال کر فوراً وہ بازار کا چکر لگانا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ محبوبہ کا حکم ہو گیا، میں حکمت کیوں تلاش کروں؟ اگر میں حکمت پوچھتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھے دھتکار دے۔
تو اگر کسی کجری کا عاشق ننگا ہونا برداشت کرتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا عاشق شیطان پر بھی غالب نہیں ہو سکتا، آنکھ کو بھی بند نہیں کر سکتا۔ اصل میں یہی ہے کہ ہم لوگ عاشق بنے نہیں ہیں، نہ اللہ کے عاشق بنے نہ رسول اللہ کے عاشق بنے، ورنہ ایک سنت بھی ہم سے نہ چھوٹتی۔ مشکلیں عاشق کو ہیں، بس قبل از دیوانگی چند دنوں غم سہ لیا، پھر عمر بھر سرور ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے، تھوڑا سا چلتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں، اوہ کمر میں درد ہو گیا، گھٹنے میں درد ہو گیا، ہمت نہیں ہے جی، ہم نہیں چل سکتے، تہجد ہمارے بس کی بات نہیں، عالم بن جائیں گے پھر پڑھیں گے، اشراق ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اوابین نہیں یہ روٹی کھا جائے گا۔ تو یہ کام کرنے ہمارے لیے اس لیے مشکل ہو رہے ہیں کہ چسکا نہیں پڑا، محبت نہیں آئی اور مجاہدہ کرنے کی عادت نہیں بنی۔ اگر نفس کے ساتھ شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی عادت بن جائے پھر بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان۔ کتنی ہی مشکلات ہوں پرواہ نہ چاہیے، اقدام راہ حق میں دلیرانا چاہیے۔ اس نظر سے جانچ کر تو یہ فیصلہ کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہ چاہیے، تو کریں گے نا مجاہدہ۔ مجاہدہ تو ایسی بلا ہے، ایسی چیز ہے، ریاضت کہو، مجاہدہ کہو، مخالفت نفس کہو، کئی عنوان ہیں اس کے۔ اگر یہ کافر بھی کر لے تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی چمکا دیتا ہے اور اس پر اتنی ثمرات مرتب ہوتی ہیں جیسے کسی نبی کے ہاتھ پر معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کافر کے ہاتھ پر مخالفت نفس کی وجہ سے ایسے ایسے کام صادر ہونے لگتے ہیں۔ جوگی لوگ جو ہیں یہ مجاہدے کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں دنیا کے اغراض کے لیے، اور وہ غرضیں ان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ بسا اوقات ایسی ان کو صفت اور کمال حاصل ہوتا ہے، کسی مریض پر توجہ ڈالیں تو اس کی مرض کو سلب کر لیتے، کھینچ لیتے۔ جو مرض جانے کا نام نہیں لے رہی تھی اس کی توجہ کے اثر سے وہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ جوگی لوگوں میں یہ کمال آتا ہے۔ ایک ہمارے علماء دیوبند میں تو لمبے عرصے کے مریض تھے اور ہر طرف سے لا علاج ہو چکے تھے اللہ کے مقبول بندے۔ متعلقین نے کہا اب ہر طرف سے مایوسی ہو گئی، فلاں جوگی بہت مشہور ہے کہ وہ مرض کو سلب کر لیتا ہے، چلو اس کو ہم ان کے پاس لے چلیں۔ جنوب کی طرف نفس اور شیطان کا حملہ اکثر زیادہ رہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہاں اس نے ڈیرا لگا رکھا ہے، مخالفت نفس چاہیے۔ تو حضرت پر بے ہوشی طاری ہوگی، حضرت کو پہلے کہا کہ ہم اس کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں میری غیرت نہیں گوارا کرتی میں کسی کافر اور جوگی کا علاج کروں، مجھے اس کے پاس نہ لے چلے۔ لیکن حضرت پر جب دورہ پڑا اور بے ہوشی طاری ہوئی تو متعلقین کو محبت تو ہوتی ہے، انہوں نے کہا چلو حضرت کو کیا پتہ اسی حالت میں لے چلتے۔ تو جوگی پر لے گئے، کہا ہمارے یہ مریض ہیں، آپ ان کے لیے اپنا کوئی مؤثر علاج کریں۔ تو انہوں نے توجہ ڈالی اور اس توجہ سے اس نے ساری مرض کو کھینچ لی، سرد کر دی۔ حضرت اٹھ بیٹھے، جتنا مرض تھی سب کی سب ختم ہو گئی۔ حضرت نے دیکھا کہ یہ تو وہی نجومی سامنے بیٹھا ہے جوگی، ناراض ہوئے اولن تو، لیکن پھر کہا چلو اللہ کی نعمت صحت حاصل ہو گئی ہے، لیکن دل میں پھر خیال کیا اس نے میرے اوپر احسان کیا، میں بھی اس پر کوئی احسان کر دوں۔ تو اس اللہ کے مقبول بندے نے اس جوگی سے پوچھا جس نے مرض کو سلب کیا، اس سے پوچھا یہ کمال تجھے کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا یہ نہ پوچھ۔ جب حضرت نے بہت زیادہ اصرار کیا اس نے کہا میں نے کئی سال چلے کاٹے، بھوک برداشت کی، سردی کے موسم میں ساری رات میں پانی پر کھڑا رہتا، یہاں تک پانی، گرمی کے موسم میں کپڑے اتار کر دھوپ میں بیٹھا رہتا سالہ سال، اتنا میں نے نفس کو مشقت میں ڈالا استاذ کے کہنے پر۔
تو مجاہدہ ریاضت کرتے کرتے مخالفت نفس چاہتا تھا سائے کو میں دھوپ میں بیٹھتا تھا، نفس دھوپ کو چاہتا میں سائے میں چلا جاتا، وہ روٹی کو چاہتا میں کئی دن اس کو بھوکا رکھتا. تو اس طرح مخالفت نفس کے نتیجے میں نے یہ کمال حاصل کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا اچھا اگر تو اب نفس کی مخالفت چھوڑ دے تو کہا یقینی بات ہے یہ میرا کمال میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب بھی نفس کی مخالفت پر میں قائم ہوں اور کبھی نفس کی میں نے نہیں مانگی. تو حضرت نے جب یہ پوچھا تو فرمایا اچھا یہ بتا ایمان قبول کرنے کو تیرا نفس چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ تو وہ خاموش ہو گیا. کہا جلدی بتا مسلمان ہونے کو تیرا جی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اس نے کہا جی نہیں چاہتا. اور میں پھر اسلام قبول کر ورنہ یہ تیری ساری دولت اور تیرا سارا کمال ابھی سلب ہو جائے گا، میں بھی تیرے اوپر توجہ ڈالتا ہوں. اس نے وہیں بیٹھے کلمہ پڑھ لیا. تو مجاہدہ ایک ایسی دولت ہے مخالفت نفس کہ اس کے نتیجے میں جوگی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کر دی، لوگوں کی مرضیں سلب کیا کرتا، خود اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان سے نوازا. تو ذوق بنا لیں. جب بھی اکثر طلبا کہتے رہتے ہیں نا جی نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا پڑھنے کو، نماز پڑھنے کو، تکرار کرنے کو، مطالعہ کرنے کو. بھائی دل کے بندے نہ بنے، اللہ کے بندے بنے اور نفس کی مخالفت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں. دیکھ لیں کہ یہ کام جائز ہے ناجائز ہے. اگر نفس کہہ رہا ہے نہ کرو اور وہ کام کرنے کا ہے بس کر لو. اب رات کے وقت تہجد کے وقت نیند کھلی تہجد پڑھوں، نفس کہتا ہے کہ نہیں فی الحال طالب علم ہے تیرا تو سونا بھی عبادت ہے، شاباش سو جا، جب عالم بن جائے گا سفید داڑھی آ جائے گی پھر تہجد شروع کر دینا. تو اب فوراً اٹھ جائے. ہمارے ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے اٹھنے کے بعد پھر بیٹھے نہیں، شیطان پھر کہتا ہے تھوڑا سا بیٹھ کر سوچ رہے سونا بہتر ہے یا جاگنا بہتر ہے. جاگنے میں خطرہ ہے کہیں سبق میں نیند نہ آ جائے اور سبق کا نقصان نہ ہو جائے. اب صغرے کبرے تو ملتے جائیں گے شیطان کی طرف سے، یہ صغرے توڑتا جائے فوراً جوتے میں پاؤں ڈال دیں، ڈال کر اب بیٹھا ہے اٹھو یا پھر لیٹ جاؤ. نہیں بیٹھے نہیں سوچے نہیں فوراً وضو کی طرف چلا جائے. یعنی نفس کی مخالفت فوری طور پر شروع کر دے اور چند دن اس طرح عمل کرے تو انشاءاللہ اس عمل میں پھر دوام پیدا ہو جائے گا. تو تمہارا پڑھنے کو جی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا، ایمانداری سے بتا. اب سال کا آخر ہے سبق ختم ہو رہے ہیں، دل چاہتا ہے یار کبھی جائیں کبھی نہ جائیں. دورے والے آدھے آتے ہیں آدھے نہیں آتے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں اکثر سبق. تو اب نفس کی مخالفت شروع کر دو. تمہارا جی چاہتا ہے اساتذہ کی بات ماننا، یہ تو خیر مناسب نہیں ہے. طالب علم ہو استادوں کی بات تو ماننی چاہیے. تو استاد اگر کوئی غلط بات کہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر جائز بات کہے پھر تو اس کو ماننا چاہیے. پھر تو اللہ کی بات کو بھی نہیں مانو گے تو اللہ کے رسول کی بات کو، جو جائز کام ہو ان کو تو ماننا ہے. مخالفت کا یہ مطلب نہیں ہے قرآن کی آیت واقعی الصلاۃ تھا آپ کہیں ہم نے نفس کے خلاف کرنا ہے. خیر بھائی یہ مطلب کی طرف آتے ہیں. یہ تو تھوڑی سی ضرورت کی بات. پوری اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ مجاہدے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم نے نفس کی مخالفت کرنی ہے. یہ دیکھ لو کہ کام جائز ہے ناجائز، جائز ہے کر لو، ناجائز ہے تو نفس کی مخالفت کرو. اگر مہینہ دو مہینہ بھی اس طرح آپ نے نفس پر ارے چلائے، نفس کی مخالفت کی اور دلے رانہ مخالفت کی. اسی اللہ والے نے کہا تھا نا اے راہ رو تو جو ہر قدم پر کھا رہا ہے ٹھوکریں، تھوڑا سا چلا پھر ٹھڈا ملا بیٹھ گیا، پھر ٹھڈا لگا سو گیا، پھر ٹھڈا لگا واپس چلا گیا. اے راہ رو تو جو ہر قدم پر کھا رہا ہے ٹھوکریں، لنگڑا پن لنگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے. راستہ سیدھا ہے، صراط مستقیم ہے.
دین کا راستہ بہت واضح سڑک ہے، اپنا لنگڑا پن ٹھیک کر لو، اس راستے پر پوری تیزی کے ساتھ چلنا شروع کر دو گے۔ یہ نہیں ہے کہ راستہ ٹیڑھا ہے، کہتے ہیں نا کھیلنے کو روح نہ ہوگے تو والا نے بیڑا ڈنگا ہے، چچ نہیں آتی ذرا کو کھیلے، میدان ٹھیک ہے، ارادہ نہیں ہے کھیلنے کا، راستہ بالکل ہموار ہے، چلنے کا پروگرام بنا دو۔ اور چلنے کے لیے بھی شرط ہے، کسی کو اپنا راہبر بھی بنا دو۔ خود جو چلتا ہے وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، گڑھے میں گرتا ہے، کھمبے سے ٹکراتا ہے، بجلی کے تار ہیں، بڑے جھاڑے والے درخت ہیں، کانٹے دار ہیں، کسی کو راہبر بھی بنا دو، اس کا دامن پکڑ لو۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ خود استقامت دکھاؤ، قدم جما کر کھڑے ہو جاؤ، وہ کہے چلو، کہتے ہیں نہیں چل سکتا، قدم ہی نہ اٹھاؤ تو کیسے چل سکو گے؟ قدم اٹھانا شروع کرو گے، اس کے ساتھ چلنا شروع کرو گے، اس کی راہبری میں چلنا شروع کرو گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ راہبر بس بتا دیتا ہے راہ، راہبر کا کام ہوتا ہے راستہ بتاتا ہے کہ یہ چلو، یہ چلو، یوں چلو، یوں چلو، دائیں چلو، بائیں چلو، وہ رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ اس نے وہ راستہ دیکھا ہوا ہوتا ہے، کسی کی راہبری میں چل چکا ہوتا ہے۔ راہبر بس بتا دیتا ہے راہ، راہ چلنا راہ رو کا کام ہے۔ راہبر تجھے لے چلے گا دوش پر، کندھے پر اٹھا کر منزل مقصود تک پہنچا دے گا، ایسا نہیں۔ راہبر تجھے لے چلے گا دوش پر، اے راہ رو یہ تیرا خیال خام ہے، یہ کچا خیال ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے۔ کسی کو راہبر بنا کر محقق ہو، سنت کے مطابق خود بھی چلنے والا ہو، اس سے امید ہو کہ سنت کے راستے پر مجھے چلائے گا، اس سے مشورہ لے لے کر چلنا شروع کر دو اور فیصلہ کر لو کہ ہم نے نفس کی مخالفت کرنی ہے۔ انشاءاللہ مہینے میں ہی انقلاب آ جائے گا زندگی میں، دل گواہی دینے لگے گا کہ اب میں راہ حق پر چلنا میں نے شروع کر دیا ہے۔ خود اپنا دل گواہی دے گا، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ جب راہ حق پر چلتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے، دل انسان کا گواہی دیتا ہے اب یہ میرا راستہ صحیح ہے، میں منزل مقصود تک رواں دواں ہوں۔ کسی کو بتانے کی، کسی سے پھر راستہ پوچھنے کی ضرورت ہی۔ کسی بہو کو حمل ہو گیا تھا نا، پہلا حمل تھا، اب خطرہ تھا آج رات کو بچہ پیدا ہو جائے، تو ساس کو کہنے لگی، جس نے 8-10 بچے پہلے سے دیے ہوئے تھے، تجربہ کار تھی، اس کو کہنے لگی امی جان میں سو رہی ہوں، جب میرا بچہ پیدا ہونے لگے تو مجھے جگا دینا، کہیں ایسا نہ ہو میں سوتی رہوں اور بچہ پیدا ہو جائے۔ تو سانس ہنسی، کہی بیٹی جب تجھے بچہ پیدا ہوگا تو خود بھی اٹھے گی اور سارے محلے کو بھی اٹھائے گی، تجھے بھی پتہ چلے گا اور محلے والوں کو بھی پتہ چلے گا کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ جب انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے تو انسان کا دل گواہی دیتا ہے الحمدللہ کہ اب میں شریعت کے واضح راستے پر چل رہا ہوں۔ غلط راستے پر چلے گا، قدم قدم پر اللہ کی طرف سے چوٹ لگتی رہتی ہے، راستہ غلط ہے، راستہ غلط ہے، راستہ غلط ہے، اس کی مرضی ڈیٹھ بن کر چلتا رہے، لیکن قدم قدم پر اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی رہتی، اور جب صراط مستقیم مل جاتا ہے بس پھر انسان کا دل گواہی دینے لگتا ہے میرے اعمال ٹھیک چل رہے ہیں، میں ٹھیک چل رہا ہوں، پھر آگے ترقی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک ہی نکتہ ہے مجاہدہ نفس، مخالفت نفس، اس کا جذبہ بنا لو، ہر عمل میں دوام آئے گا۔ پھر جب جی نہ چاہے گا پڑھنے کو تو آپ کہیں گے جی نہیں چاہ رہا تو اب تو میں ضرور پڑھوں گا، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا پھر یہ شکایت دل کرتا ہے دل نہیں کرتا، نہیں، پھر دل کرے نہ کرے انسان نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام تو کرنا ہے، ضرور کرے گا۔ اچھا بھائی بات یہ ہے فصل کا موقع ہے، بعض طلباء بیچارے خود بھی غریب ہوتے ہیں، وہ اس موقع پر اپنے علاقوں میں کٹائی کے لیے بھی جاتے ہیں،
لیکن ایک مشورہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ نہ چھٹی لیں، نہ اساتذہ کو پریشان کریں۔ واقعتاً اگر کوئی طالب علم ایسا ہے جس کا سال بھر کا روزی کا مدار اسی فصل کی کٹائی پر ہے، وہ اللہ کو حاضر ناظر کہہ کر اپنے دل سے فیصلہ کر دے، والدین کا بھی شدید تقاضا ہو تو پھر والدین کی مدد کے لیے اساتذہ سے چھٹی لے سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت شدیدہ تعلیم کو اہمیت دے، بہانہ بنا کر فصل کی کٹائی کا چھٹی لینا شروع کر دیں، یہ نفس کی بات ماننے والی ہوگی، مخالفت نفس نہیں ہوگی، اتباع نفس ہوگی۔ وہ تو چھڑاتا ہے تعلیم، اعمال چھڑاتا ہے، وہاں فضول چھوکریوں سے واسطہ پڑے گا، فضول ماحول سے واسطہ پڑے گا، اس ماحول میں ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس موقع پر دارالعلوم میں آپ رہیں، مدرسہ آپ کا ہے، یہ مادر علمی کہلاتی ہے، جس مدرسے میں انسان پڑھتا ہو، ماں کا درجہ ہوتا ہے، اور اساتذہ کا درجہ باپ کا ہوتا ہے، یہ روحانی باپ ہیں۔ اور حلالی بیٹا وہی ہوتا ہے جو ماں کی خدمت کا جذبہ رکھے۔ اگر خدمت کا جذبہ نہ ہو تو کچھ اور الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جی میں اس قوم واسطے لوگ استعمال کریں گے نا، امی عائشہ کی مخالفت کرنے والوں کے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرامی نا۔ تو ماں کی خدمت کرنا یہ حلالی بیٹے کا کام ہے، اس کے حیا کا تقاضا، شرافت کا تقاضا یہی ہے۔ ویسے بھی مدارس جس ماحول میں چل رہے ہیں، جن حالات میں چل رہے ہیں، اب تم نہیں جانتے تو اور کون جانتا ہے۔ آپ کے اساتذہ کتنا مشقت سے، محنت سے، تکلیف سے پیسہ دانہ دانہ جمع کرتے ہیں، تو کیا آپ نے یہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اساتذہ سفید ریش ہی ذلیل ہوتے رہیں لوگوں کے دروازوں پر؟ تھوڑی سی آپ محنت کر لیں تو اساتذہ ذلت سے بچ جائیں گے، اہل دنیا کے دروازوں پر نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ سال بھر کا روزی تھوڑی سی محنت کے نتیجے میں دے دے گا۔ تو آپ بچوں سے، طلباء سے یہی درخواست ہے کہ جو قریب کے ہیں، ضلع خانیوال کے ہیں، وہ تو خیر محنت کریں گی، جو دور دراز کے ہیں، ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ والی خان، ادھر ادھر، تو یہ لوگ بھی ابھی سے، اب کٹائی شروع ہے، گائی شروع ہے، تھریشر لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے والدین سے، چچوں سے، ماموں سے رابطے قائم کر لیں۔ فون ہے آج کل، موبائل تو بند ہے ماشاءاللہ، آپ نے جب سے اساتذہ نے حکم دیا اس کو استعمال ہی نہیں کرتے، کیونکہ مخالفت نفس کرنی ہے، تو رابطے قائم کر لیں خطوط کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، عصر کے بعد، فجر کے وقت فون کر لیں، رابطے قائم کر دیں۔ کم از کم یہ اندازہ تو لگا لینا کہ ہم نے سال بھر میں کتنے من گندم استعمال کی ہو۔ ہر طالب علم یہ فیصلہ کر لے کم از کم سال بھر کا روزی میری محنت، تھوڑی سی محنت کے نتیجے میں اگر مدرسے میں جمع ہو جائے تو سہولت پیدا ہو جائے۔ اللہ نے روزی تو دینا ہی ہے، یہ تو تجربے ہیں، ہم محنت چھوڑ بھی دیں زبردستی اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائے گا۔ ایک دفعہ مولانا حامد حسن صاحب نازیہ میں مطبخ تھے، تو 3-4 کمروں کی روٹی ختم ہو گئی، دوپہر کا وقت تھا، کڑک کی دھوپ تھی، گرمی کا موسم تھا، باورچی چلے گئے، کمرے بچ گئے، تو ان کو شکایت کی گئی، مطبخ میں آئے تو ایک باورچی تھا، وہ بھی کمزور، اس نے کہا میں تو اکیلے نہیں روٹی پکا سکتا۔ یہ حضرت پریشان کھڑے تھے وہیں دروازے پر، مطبخ کے دروازے پر، تو اسی وقت پریشانی کے عالم میں 3 دیگیں آ گئی جو 3 کمروں کے لیے چاولوں کی کافی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی 3 دیگوں کا انتظام کر دیا، تو روٹی کا انتظام تو ہو جاتا ہے۔ دیوبند میں ایک دفعہ مہینہ ختم ہو رہا تھا شعبان کا غالباً، تو جو ناظم تنخواہ تھا وہ وطن صاحب قاری محمد طیب صاحب کے پاس آیا، کل تنخواہ دینی ہے اساتذہ کرام کو اور تنخواہ کا بل 2500 ہے۔ دیوبند کا ایک وقت ایسا تھا کہ اساتذہ کی کل تنخواہ 2500 بنتی تھی۔ کہا خزانے میں 1 پیسہ بھی نہیں ہے، 1 پائی بھی نہیں، اور کل دینی ہے تنخواہ۔ تو قاری طیب صاحب نے اساتذہ کو بلایا، ابھی تنخواہ کے لیے پڑھا رہے ہو یا اللہ کے لیے؟
ابھی ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہے ہیں، اور میں اگر تنخواہ نہ ملے، کل بھی نہ ملے اور پورا مہینہ نہ ملے، سال بھر نہ ملے، تو پڑھاتے رہیں گے یا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ فرمایا روزی کا مالک اللہ ہے، ہم پڑھاتے رہیں گے۔ فرمایا پھر جا کر اپنے اپنے درس گاہوں میں 2 رکعت نفل پڑھ دو، محنت شامل ہو جائے، ہمیں بھی اجر ملے گا۔ جو دانے گندم آٹا تم جمع کرو گے، وہ 1 من دانے میں پتہ نہیں ہزاروں دانے نکلیں گے۔ کوئی دانہ کسی کے پیٹ میں جائے گا، کوئی دانہ کسی کے پیٹ میں جائے گا۔ اس دانہ کھانے کے بعد کوئی طالب علم عالم بن کر 100 کو پڑھائے گا، اس 100 میں سے کوئی 1000 کو پڑھائے گا، قیامت تک سلسلہ چلے گا۔ اس دانے والے کا اجر تو جاری رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ ہم جاتوں کو کہہ رہے ہیں تقریر دینے کے لیے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے نا۔ ایک ایک دانے کا اجر اللہ تعالیٰ نسلوں تک جاری فرمائے۔ تو اس لیے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، اپنے اپنے ماحول میں، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے والدین رشتہ داروں کے پاس خطوط کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے کم از کم یہ ذہن ہو۔ بہتر تو یہی ہے ہر طالب علم اپنے ذمے ایک خاص مقدار لگا رہے۔ تقریباً ہمارا 5000 من کا اندازہ ہے، اور کتنے طالب علم یہاں ہیں، فی طالب علم کتنا گندم محنت کے اعتبار سے آتی ہے، ذرا تھوڑا سا خود ہی کمپیوٹر چلا کر اس کا حساب لگا لینا۔ نہ ہو سکے تو کم از کم 10 من کا، 5 من کا حساب لگا لو کہ میں کوشش کروں گا 10 من کے لیے، 5 من کے لیے۔ تو آپ کی تھوڑی سی کوشش ہوگی، اساتذہ بھی بےعزتی سے بچ جائیں گے، اور اگلا سال بھی انشاءاللہ دین کے طالب علم آسانی فراوانی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ دین کی تعلیم کو جاری رکھیں گے۔ آپ لوگ بھی تشریف لائیں گے، آپ کا عمل بھی جاری رہے گا۔ تو اس میں تھوڑی سی محنت کریں گے بھائی آپ حضرات، انشاءاللہ زور سے کہتے ہو، کام آہستہ کرتے ہو۔ جس جذبے سے انشاءاللہ کہا، اسی جذبے سے کام کرنا ہے نا۔ محنت کل سے شروع کر دو، رابطے شروع کر دو، اور یہ صرف محض ترغیب کے لیے، تاکہ تھوڑا سا اگر یہ کام نیکی کا ہے تو نیکی کا اثر ہمارے پیٹ میں بھی پہنچنا چاہیے۔ تھوڑا سا طالب علم جو محنت کریں گے تو اس محنت کا ثمرہ اس دنیا میں بھی اساتذہ کی طرف سے تمہیں بھی ملے گا۔ یعنی آپ اگر 1 من کی محنت کرتے ہیں تو 50، 60، 70 تک مشورہ کر لیں گے اساتذہ کرام سے، تو 1 من کی محنت پر 70 روپے آپ کو بھی ملے گا۔ چلو اس کو بھی آپ ضائع تو نہیں کرتے، ظاہر ہے اپنے جسم پر لگاتے ہیں، جسم پھر دین کی تعلیم پر خرچ ہوتا ہے، یہ بھی ایک دین کا مصرف ہے۔ تو تھوڑی سی ترغیب کے لیے یہ بھی عرض کیا گیا ہے کہ 1 من کے بدلے 70 روپے بھی آپ کو انشاءاللہ اکرام کے طور پر، آپ اس کو عوض نہ سمجھے اپنی محنت کا۔ محنت کا عوض تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اس کا بدلہ تو دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن تھوڑا سا مٹھاس اللہ تعالیٰ اس دنیا میں شکل میں بھی دے دے گا۔ تو آپ حضرات اس کی ضرور محنت کریں، کوشش کریں۔ وہاں گندم اکٹھی ہو جائے گی، پھر وہیں مناسب بھاؤ پر بیچ کر آپ رقم جمع کر لیں گے۔ اگر رقم لے آئیں گے تو پھر آپ کا سابقہ اصول بھی چلے گا۔ 1000 کے پیچھے چلو اساتذہ کے مشورے کے بغیر ہی میں اعلان کرتا ہوں، 1 یا 10% 1000 روپیہ اگر آپ لے کر آئیں گے تو 100 روپیہ آپ کی جیب میں دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محنت
کا جذبہ عطا فرمائے۔ اصلی محنت تو تعلیم پر کرنی ہے، عمل پر کرنی ہے، اور یہ 2-3 جو نوافل ہیں ان کی پابندی کا جذبہ بنا دو۔ یہ قضائیں نمازیں جو شروع ہو رہی تھی، کچھ کھاتا پورا ہوا ہے یا ابھی تک اسی طرح بھار پڑے ہیں؟ وہ بھی میرے خیال میں ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ وہ تو اس عمل کو جاری رکھو بھائی۔ دیکھو جو جاری رکھا ہے تو کتنی نمازیں ساتھیوں کی ادا ہو چکی ہوں گی۔ جب نہیں خیال تھا تو ذمے میں لگی ہوئی تھی، اب خیال آیا تو کم از کم 100 200 300 نمازیں تو قضا ہو چکی ہوں گی نا۔ یہ جذبہ بھی جاری رکھو، اور اشراق، اوابین اور تہجد کا بھی ماحول بنا۔ اب راتیں لمبی ہیں، چھوٹی ہو رہی ہیں، اوئے ہوئے چلو عشاء کے ساتھ پھر وتروں سے پہلے 2 سنتوں کے بعد 4 رکعت ایک ہی سلام سے صلاۃ اللیل، صلاۃ تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ 3 منٹ 4 منٹ سارے خرچ ہوتے ہیں، تو یہ عمل بھی جاری رکھیں۔ قضا شدہ نمازوں کو ادا کرنے کا عمل، اور 3 قسم کی نوافل کا اہتمام۔ اگر یہ اہتمام کریں گے تو آپ دیکھیں گے اپنی طبیعت میں عمل میں بڑھنے کا جذبہ اور بنے گا، اور ایسا طالب علم ہی دین کے صحیح منافع حاصل کرتا ہے اور دین میں ترقی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ مختصر حرمین شریفین کا سفر نامہ۔ ہم یہاں سے چلے جی لاہور میں پہنچے، وہاں جہاز پر چڑھے، جہاز کا نام بڑا خطرناک تھا، میں نے کہا اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس۔ راستے میں عام طور پر جہاز میں کھانا دیتے ہیں، اس نے کہا یہاں ہر چیز خرید کی ہو۔ خیر وہاں پہنچ گئے، گاڑی پر سوار ہوئے، بس مکہ سے ابھی کچھ میل دور تھے، تو مکہ کے اوپر ایک مکہ ٹاور ہے، وہاں ایک گھڑی لگی ہوئی ہے اوپر گھڑی، وہ 15 میل سے نظر آتی ہے، اور اس کا ٹائم بھی انسان دیکھ لیتا ہے، اتنا بڑا۔ اس گھڑی کی جو سوئی ہے وہ 9 میٹر لمبی ہے۔ میٹر جانتے ہو؟ 9 میٹر لمبی سوئی ہے، اور 12 میٹر، 9 میٹر چھوٹی سوئی اور 12 میٹر جو بڑی سوئی منٹوں والی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر چاند بنا ہوا ہے، جیسے ہمارے مینار پر چاند بنا۔ اس چاند کے اندر 3 کمرے ہیں، اس میں بیڈ لگتے ہیں باقاعدہ، 4 پائیاں بچھی ہوئی، اور جب بادل آتا ہے تو وہ چاند بادل کے اندر چلا جاتا ہے، اتنا یعنی اونچا ہے، 70 منزلہ اس کے اوپر چاند ہے۔ تو وہ دور سے نظر آتا ہے، تصور آ جاتا ہے کہ یہاں خانہ کعبہ موجود ہے۔ بس جب اندر انسان جاتا ہے، پہلے اپنے مکان پر، ہوٹلوں پر، پھر غسل شسل کر کے پھر مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، تو حرم میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر طواف کی سعادت عطا کرتے ہیں، پھر ہمارے جیسے بوڑھے ساج بین الصفا والمروہ کرتے ہیں۔ راستے میں مجھے 3 دفعہ بیٹھنا پڑا، پنڈی نہیں دبائی۔ ایک یہاں کا دورہ کا طالب علم لیاقت جن تھا، وہ بھی پھر رہا تھا، وہ آ گیا، اس نے دبانی شروع کر دی۔ میں نے دوبارہ اس طرح ساج کو پورا کیا مشکل سے۔ وہ ماشاءاللہ 10 چکر لگا چکا تھا۔ ویسے صفا مروہ میں 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ایک چکر ہوتا ہے۔ اس نے سمجھا صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کریں گے تو 1 چکر مکمل ہو جائے۔ وہ 10 لگا چکا تھا۔ ایک بوڑھے نے دیکھا کہ یہ گھنٹوں سے چکر لگا رہا ہے، کہا تو پاگل ہے، سارا دن پھرے گا؟ اس نے کہا میرے ابھی 4 چکر باقی ہیں، میں نے 14 چکر مکمل کرنے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر انسان عالم تو ہو، علم سے نفع حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ چکر کیسے ہیں۔ وہ عالم تھا، مفتی بھی تھا، اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں تھا۔ خیر 10 چکر مکمل کرنے کے باوجود بھی ہماری اس نے خدمت کی۔ یہاں مکہ میں حضرت درخواستی صاحب فرمایا کرتے تھے بڑا جلال ہے، واقعتاً وہاں جلال غالب ہے۔
طبیعت میں بھی طبی طور پر سختی پیدا ہو جاتی ہے. آپس میں جو رفقا ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے لڑنے کو جیت جاتا ہے. میں اس کو ٹکر ماروں، وہ کہتا ہے میں اس کو. پچھلی دفعہ میں گھر والی کے ساتھ گیا، جاتے ہی وہ میرے کو دیکھے میں اس کو دیکھے میں کہ غصے نال کیوں کہ تو غصے نال کیوں. مدینے میں گئے تو آنکھوں میں شرم آ گیا، پھر جمال آ جاتا ہے. یہاں جلال کا غلبہ ہے اور مدینہ منورہ میں جمال کا غلبہ ہے. مسجد نبوی میں جاتے ہی جب مواجہ شریف کے سامنے جاتا ہے انسان تو بس ہمارے جیسا کالے دل والا پتھر دل والا بھی موم ہو جاتا ہے. الحمدللہ آپ کی نیت سے، طلباء اور اساتذہ کی نیت سے بھی میں نے ایک طواف کیا اور ہر مرتبہ کوئی دن ایسا خالی نہیں جس میں دعا نہ کی ہو. دعا بھی چلتی رہی، طلباء کے لیے بھی، اساتذہ کرام کے لیے بھی یہی درخواست کرتے رہے. ایک ایک طالب علم کو یہاں کی زیارت نصیب ہو، مواجہ شریف کی حاضری نصیب ہو. اللہ سب کی قسمت میں کر دے. کم از کم ایک دفعہ دیکھنا تو سب کو نصیب ہو جائے. بہرحال ایمان کا ہدایت کا مرکز ہے. میں طواف کر رہا تھا، میں نے کہا رش کم ہو تو اس وقت طواف کریں، چلنا ذرا میرے لیے مشکل ہے. تو 1:30 بجے میں نے گرمی کے وقت میں شروع کیا. 3 چکر لگائے تو طبیعت میں ذرا ہیٹ آنے لگی. ایک ہاتھ کے اندر میں نے بوتل دیکھی، بوتل میں تو پہلے تھا، میں نے کہا اسے چندہ مانگ لو کہ یہ پانی مجھے دے دے، پیاس لگ گئی تھوڑی سی. لیکن پھر میں نے فوراً سوچا کہ اللہ کے گھر میں حیا کر غیر سے سوال کرتا ہے. یہ تصور آیا، میں نے کہا نہیں مانگتا، چلو اب 4 چکر ہیں، اللہ کرے گا مکمل ہو جائیں گے. چند قدم ہی آگے چلا تو ایک آدمی بوتل لے کر فوارہ لگا رہا تھا، اس نے سارے کا سارا میرے منہ میں ڈال دیا. اسے یوں معلوم ہوا کہ بہشت کا نلکا ہی میرے چہرے پر کرو. وہ تکلیف فوری طور پر ظاہر ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ اس طرح مرادیں پوری کرتے ہیں. اللہ سب کو دکھا دے، بار بار دکھا دے. اللہم لا نفسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے ان طلباء کو مقبول محبوب بندوں میں شامل فرمائے. میں نے یہ دعا بھی بار بار کی، یا اللہ کم از کم ہمارے دارالعلوم کو 10 پوزیشنیں نصیب ہو جائیں، اور میں 3-4 مرکزی ہوں اور کچھ صوبائی ہوں. اللہ ہمارے بنین کو بھی نصیب کرے، بنات کو بھی. اور یہ بھی درخواست کی، یا اللہ سب طلباء کو درجہ ممتاز میں کامیاب فرمائے. دعا تو ہو چکی ہے، اب دعا آپ نے کرنا ہے. خیال کرنا ہماری دعاؤں کو فضا میں ضائع نہ کر دینا. محنت کریں گے تو انشاءاللہ درجہ ممتاز بھی حاصل ہو سکتا ہے، پوزیشنیں بھی نصیب ہو سکتی ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.